بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج ہم آپ کو دوسرے پرچے کے آخری حصے کے MCQs آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، تو ان کو بھی آپ غور سے سن لیں تاکہ آپ کو سوال ذہن نشین ہو جائیں اور آپ کے امتحان میں آپ کو کام دیں۔ تو چلو جی، ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اور سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جن دوستوں نے جو نیا جوائن کیا ہے تو وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنے دوستوں سے بھی کہیں کہ وہ سبسکرائب کریں تاکہ اس کا سب کو فائدہ ہو سکے۔ تو آئیے ہم کتاب پہ چلتے ہیں۔ فارمیسی ایکٹ 1967 اور ڈرگ ایکٹ 1976 یہ شروع ہونے والے ہیں، تو pہلے سب سے فارمیسی ایکٹ 1967 پڑھتے ہیں ہم۔ فارمیسی ایکٹ 1967 نافذ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان میں فارمیسی کونسل کا قیام، پاکستان میں فارمیسی کی پریکٹس کو باقاعدہ بنانا، اوپر دیے گئے مقاصد کی تکمیل کرنا۔ تینوں جواب درست ہیں۔ فارماسسٹ سے مراد ہے ایسا شخص جو سیکشن 24 کے تحت یعنی کیٹیگری بی میں رجسٹرڈ ہو، کیٹیگری سی میں انرول ہو، یعنی کیٹیگری اے میں رجسٹرڈ ہو اور کیٹیگری بی میں رجسٹرڈ ہو۔ اے بی دونوں درست ہیں، کیٹیگری سی اس میں نہیں آتی۔ فارمیسی ادارہ سے مراد ایسا ادارہ جس کی فارمیسی کی تعلیم فارمیسی ایکٹ کے تحت منظور شدہ ہو۔ مرکزی فارمیسی کونسل کی تشکیل کس کی ذمہ داری ہے؟ وفاقی حکومت کی۔ صوبائی فارمیسی کونسل کے درست نام کی نشاندہی کریں۔ پنجاب فارمیسی کونسل۔ مرکزی فارمیسی کونسل کا کیا نام ہے؟ تو مرکزی فارمیسی کونسل، پاکستان فارمیسی کونسل، فارمیسی کونسل آف پاکستان، اے بی دونوں درست ہیں۔ فارمیسی کونسل کی تشکیل کس سیکشن کے تحت کی جاتی ہے؟ سیکشن 3 کے تحت کی جاتی ہے۔ مرکزی فارمیسی کونسل کا صدر کون ہوتا ہے؟ یعنی ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ، جسے حکومت پاکستان مقرر کرتی ہے، جو اے میں مقرر نہ ہونے پر صدر بھی ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ڈائریکٹر یعنی جنرل ہیلتھ حکومت مقرر نہیں کرتی، بلکہ بلحاظ عہدہ خود بخود بن جاتا ہے۔ اے اور سی دونوں درست ہیں، یعنی وفاقی حکومت اپنے کسی افسر کو مقرر کرتی ہے، اس طرح تینوں میں سے اے اور سی دونوں درست ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ مرکزی فارمیسی کونسل کے 2 ارکان مندرجہ ذیل مضامین کے پروفیسر ہوں، یعنی فارماسوٹیکل کیمسٹری اور فارماسوٹکس دونوں میں پروفیسر ہونا ضروری ہیں۔ مرکزی فارمیسی کونسل میں ہر صوبے سے کم از کم کتنے افراد کا ہونا ضروری ہے؟ تو مرکزی فارمیسی کونسل میں کم از کم 4 افراد کا ہونا ضروری ہے۔ مرکزی فارمیسی کونسل کے ارکان کی تعداد 16 ہوتی ہے۔ صوبائی فارمیسی کونسل کی تشکیل کون کرتا ہے؟ متعلقہ صوبائی حکومت۔ صوبائی فارمیسی کونسل کی تعداد 8 ہوتی ہے۔ صوبائی کونسل کا صدر کون مقرر کرتا ہے؟ صوبائی حکومت اپنے کسی افسر کو صدر مقرر کرتی ہے۔ صدر مقرر نہ ہونے کی صورت میں بلحاظ عہدہ کون صدر ہوتا ہے؟ صوبائی سیکرٹری صحت۔ پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کا ایک نمائندہ بھی کونسل کا ممبر ہوتا ہے، کیا یہ لازمی ہے؟ فارمیسی کونسل کا ممبر بننے کے لیے کون سے افراد نااہل ہیں؟ کیٹیگری بی میں رجسٹرڈ فارماسسٹ۔ ایکس آفس ممبر کے علاوہ باقی ممبر کو کتنی مدت کے لیے نامزد کیا جاتا ہے؟ 3 سال کے لیے، اگلا ممبر مقرر ہونے تک۔ بی سی دونوں درست ہیں۔ کونسل اپنے ممبران میں سے ایک کو وائس پریزیڈنٹ 1 سال کے لیے مقرر کر سکتی ہے۔ فارمیسی کونسل کا سیکرٹری اور دوسرا سٹاف کون مقرر کرتا ہے؟ یعنی متعلقہ کونسل اپنی حکومت کی منظوری سے مشروط ہے۔ ایسے افراد جو فارمیسی میں رجسٹریشن کروانے کے لیے کوئی امتحان دینا چاہتے ہوں، ان امتحانات کی منظوری کون دیتا ہے؟ مرکزی فارمیسی کونسل۔
کسی منظور شدہ امتحان میں شرکت کے لیے کورسز آف اسٹڈی اور پریکٹیکل ٹریننگ کی منظوری کون دیتا ہے؟ مرکزی فارمیسی کونسل۔ منظور شدہ امتحان کن مضامین میں ہوں گے اور امتحان میں کون سے افراد شرکت کے اہل ہیں، اس کی منظوری مرکزی فارمیسی کونسل دیتی ہے۔ امتحانات منعقد کروانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ صوبائی فارمیسی کونسل، مرکزی فارمیسی کونسل، صوبائی حکومت، تینوں درست ہیں۔ امتحان کی پریکٹیکل تیاری کے لیے کیا سہولیات ایکوپمنٹس ہونا ضروری ہیں، ان کی منظوری دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرکزی فارمیسی کونسل کی۔ فارماسسٹ، معاون فارماسسٹ کی رجسٹریشن کون سا ادارہ کرتا ہے؟ صوبائی فارمیسی کونسل۔ مختلف اداروں کی ڈگری اور ڈپلوموں کو فارماسسٹ کی رجسٹریشن کے لیے منظور کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرکزی فارمیسی کونسل۔ فارماسسٹ اور معاون فارماسسٹ کی رجسٹریشن کے لیے امتحانات کا انعقاد کس کی ذمہ داری ہے؟ صوبائی فارمیسی کونسل۔ مختلف کیٹیگریز کے لیے فارمیسی کے رجسٹر تیار کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ صوبائی فارمیسی کونسل۔ قانون کے تحت جو اختیارات دیے گئے ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے اقدامات کرنا کس کے دائرۂ اختیار میں ہے؟ صوبائی فارمیسی کونسل اور مرکزی فارمیسی کونسل۔ اے بی دونوں درست ہیں۔ صوبائی کونسل فارمیسی امتحانات منعقد کروانے کے لیے کس سے منظوری لیتی ہے؟ یہ مرکزی فارمیسی کونسل سے منظوری لیتی ہے۔ کوئی بھی ادارہ، کالج، یونیورسٹی جو فارمیسی میں کوئی تعلیم دینا چاہتا ہے تو متعلقہ کورس کے لیے کس کو اپلائی کرتا ہے؟ مرکزی فارمیسی کونسل کو۔ فارمیسی میں رجسٹر اے میں رجسٹریشن کے لیے کیا اہلیت ہے؟ مرکزی فارمیسی کونسل کے منظور شدہ ادارے سے فارمیسی گریجویٹ ہو۔ صوبائی فارمیسی کونسل کے رجسٹر بی میں رجسٹریشن کے لیے کیا اہلیت ہے؟ یعنی مرکزی فارمیسی کونسل سے منظور شدہ ادارے سے ڈپلومہ ہولڈر۔ صوبائی فارمیسی کونسل کے فارمیسی میں لیے گئے امتحان میں کامیاب امیدوار۔ سی اور اے دونوں درست ہیں۔ کیٹیگری سی میں انرولمنٹ کے لیے کیا اہلیت ہے؟ ایسا امیدوار جس کو حکومت سے منظور شدہ فارماسسٹ کیٹیگری اے نے طالب علم یا اپرینٹس کے طور پر لیا ہو اور اس کو اپرینٹسشپ سرٹیفکیٹ جاری کیا ہو۔ کیٹیگری سی میں درخواست دینے کے بعد امیدوار کتنے عرصے بعد امتحان دینے کا اہل ہے؟ 2 سال بعد۔ کیٹیگری سی میں رجسٹریشن کے بعد امیدوار کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ادارے سے باقاعدہ کلاسز ضروری نہیں۔ فارمیسی کونسل سے رجسٹرڈ فارماسسٹ ہی یعنی میڈیکل پریکٹس نہیں کر سکتا، وہ فارمیسی پریکٹس مخصوص شرائط پر رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹس بھی ادویات بیچے۔ سی اور اے دونوں درست ہیں۔ فارمیسی پریکٹس کی جگہ پر فارماسسٹ کا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ نمایاں جگہ پر حافظہ ہونا ضروری ہے۔ خلاف ورزی کی صورت میں یعنی سزا کا مرتکب ہوگا۔ دونوں سزائیں لازمی ہیں، یعنی 1000 روپے تک جرمانہ یا 6 ماہ تک کی عمر قید۔ فارمیسی پریکٹس سے کیا مراد ہے؟ چھوٹے پیمانے پر فارمیسی یا اسٹور میں ادویات کی تیاری اور تقسیم، ادویات بیچنا، اسٹور کرنا، ڈسٹریبیوٹ کرنا وغیرہ، اور بڑے پیمانے پر ادویات کی تیاری اور تقسیم۔ یہ سی اور بی دونوں درست ہیں۔ ڈرگ ایکٹ 1976۔ پاکستان میں ادویات کی امپورٹ، ایکسپورٹ، تیاری، اسٹوریج، تقسیم اور فروخت کو باقاعدہ بنانے کے لیے کون سا قانون نافذ کیا گیا؟ ڈرگ ایکٹ 1976۔ ڈرگ ایکٹ 1976 میں کل 44 دفعات ہیں جن کے سیکشن 3 میں ادویات کی تعریفات بیان کی گئی ہیں۔ ملاوٹ شدہ دوا ایسی دوا ہے جس میں گرد و غبار یا کوئی اور دوا مادہ شامل ہو کر اسے صحت کے لیے ناقابل استعمال بنا دے، جس کی پیکنگ سے کوئی نقصان دہ مادہ خارج ہو جائے یا اس میں مطلوبہ کے علاوہ غیر مطلوبہ اجزاء شامل ہوں جو ایسے ماحول میں تیار کی ہو یا فروخت کے لیے رکھی گئی ہو کہ اس میں گرد و غبار شامل ہو۔ تینوں جواب درست ہیں اگر اس میں سے کیڑا مکوڑا یا کوئی گلا سڑا مادہ بھی نکل آئے تو۔ نقلی دوا سے مراد ایسی دوا ہے
جس کی دوا کی پیکنگ کسی اور دوا کی پیکنگ سے ہو بہو ملتی ہو کہ عام آدمی دھوکہ کھا جائے۔ ڈرگ سے مراد یعنی ایسا مرکب جو کسی جاندار کے اندرونی یا بیرونی استعمال کے لیے ہو، جس کا مقصد بیماری کا علاج کرنا یا بیماری کو روکنا ہو، یا جانداروں اور انسانوں میں مختلف افعال کو تبدیل کرنا، لیکن ہومیوپیتھک، ہربل، آیورویدک، یونانی ادویات اس میں شامل نہیں۔ مانع حمل اور اسقاط حمل ادویات، مرکبات، آلات، سرجیکل دھاگے، پٹیاں، دھاگے وغیرہ جو کسی بھی منظور شدہ فارماکوپی میں ڈرگ کے طور پر درج ہو، یا حکومت کسی چیز کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ڈرگ ڈکلیئر کر دے، تینوں درست ہیں۔ جینرک نام سے مراد ایسا سائنٹیفک نام، فارماکوپیا کا نام، نان پروپرائٹری نام، تینوں درست ہیں جو حکومت نے منظور کیا ہو۔ گورنمنٹ انالسٹ سے کیا مراد ہے؟ یہ سیکشن 16 کے تحت مرکزی حکومت نے مقرر کیا ہو، سیکشن 16 کے تحت صوبائی حکومت نے مقرر کیا ہو، دونوں جواب درست ہیں۔ انسپیکٹر سے کیا مراد ہے؟ ڈرگ انسپیکٹر جو سیکشن 17 کے تحت صوبائی حکومت نے مقرر کیا ہو، جو سیکشن 17 کے تحت مرکزی حکومت نے مقرر کیا ہو، اے بی دونوں درست ہیں۔ مینوفیکچرنگ سے کیا مراد ہے؟ وہ تمام امور جو کسی دوا کی تیاری کے لیے انجام دیے گئے ہوں۔ تیاری کے مراحل کے لیے لائسنس حاصل کرنا ضروری ہے۔ ریٹیل فارمیسی میں ادویات کی ڈسپنسنگ اور کمپاؤنڈنگ بھی اس میں شامل ہے۔ اے بی دونوں جواب درست ہیں۔ مس برانڈڈ ڈرگ سے کیا مراد ہے؟ ایسی دوا جو مقرر اسپیسیفکیشن کے مطابق نہ ہو، قانون کے مطابق اس پر کوئی اہم وارننگ، ہدایت یا تحریر نہ کی گئی ہو، جس کو اس طریقے سے پالش یا کلر کیا گیا ہو کہ اس کی کوئی خامی چھپ جائے، تینوں جواب درست ہیں۔ پرسکرائبڈ کا مطلب جسے رولز کے ذریعے بیان کیا جائے۔ صوبائی کوالٹی کنٹرول بورڈ سے مراد ایسا ادارہ ہے جو صوبے میں ادویات کی کوالٹی کا ذمہ دار ہے۔ دوا فروخت کرنے سے مراد یعنی دوا فروخت کرنے کی آفر کرنا، ڈسٹریبیوشن کے لیے قبضے میں ہونا، ضروری نہیں کہ وہ سیل کی جائیں۔ دوا فروخت کے لیے نمائش کرنا، تینوں درست ہیں۔ غیر معیاری دوا سے مراد ایسی دوا جو مقرر اسپیسیفکیشن کے مطابق نہ ہو۔ جعلی دوا سے مراد ایسی دوا جس میں مقررہ ادویاتی اجزاء نہ ہوں۔ ایسی دوا جس میں مقررہ ادویاتی اجزاء پورے ہوں لیکن یہ اصل مینوفیکچرنگ کی پروڈکٹ نہ ہو، جو ایک مخصوص نام سے امپورٹ، ایکسپورٹ یا فروخت کی جا رہی ہو اور اس میں کوئی اور دوا ہو یا اس کا تیار کرنے والا فرضی ہو۔ یہ دیکھیں 3 چیزیں لکھی ہیں، تینوں درست ہیں، لیکن اس کو پڑھتے جائیں، آخر میں اس کا ڈی جواب ہے، یعنی تینوں درست والا یہ جواب دینا، آپ نے اس پر ٹک نہیں کرنا کسی پر۔ ہیں ویسے یہ بھی ٹھیک، یہ بھی درست ہیں، تینوں صحیح لکھے ہوئے ہیں، لیکن جواب یہ بنتا ہے تینوں درست ہیں، بھی اس کو بھی انکار نہیں کرتے۔ اگر آپ اس کو ٹک کریں گے تو یہ غلط ہو جائیں گی، اس لیے سارے کو صحیح کرنے کے لیے ڈی لکھیں گے آپ، یہ تینوں درست ہیں۔ ہر صوبے میں ادویات کی کوالٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک بورڈ بنایا گیا جس کا نام صوبائی کوالٹی کنٹرول بورڈ ہے۔ صوبائی کوالٹی کنٹرول بورڈ کی اہم ذمہ داریاں یعنی بورڈ کے تحت ڈرگ انسپیکٹر کے اختیارات استعمال کرنا، قانون کی خلاف ورزی پر جو رپورٹ ڈرگ انسپیکٹر اور انالسٹ نے بھیجی اس کے مطابق قانون کی خلاف ورزی کرنے والے اصل ملزم کی نشاندہی کرنا اور اس کے خلاف عدالت میں کیس دائر کرنے کی ہدایت کرنا، مندرجہ بالا تمام درست ہیں۔ ڈرگ انسپیکٹر انسپیکشن کر سکتا ہے جہاں دوا فروخت کی جا رہی یا تیار ہو رہی ہو۔ اگر اسے شک ہے کہ کسی دفتر، گھر یا جگہ پر ادویاتی قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو وہ اس کی تلاشی لے سکتا ہے۔ وہ تفتیشی افسر ہے اور تفتیش کے دوران سب مناسب سمجھتا ہے تو کسی کو بھی تفتیش کے لیے طلب کر سکتا ہے، تینوں جواب درست ہیں۔ ڈرگ انسپیکٹر جب کسی سیل پوائنٹ سے سیمپل حاصل کرتا ہے تو اس کے 4 پورشن تیار کرتا ہے۔ اگر کسی دوا میں کوئی کیڑا مکوڑا یا کوئی دھاگا عام آنکھ سے نظر آ رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ یعنی دوا کا سیمپل تیار کرے گا اور PQCB یا کورٹ میں پیش کرے گا۔
قانون کے تحت اگر انسپیکٹر نے کوئی ایکشن لیا ہے اور بعد میں وہ ایکشن غلط ثابت ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنے احکامات واپس لے لے گا۔ صوبائی انسپیکٹر اپنے تمام کاموں کی رپورٹ PQCB کو کرتا ہے اور اس سے آئندہ احکامات کا طلبگار ہوتا ہے۔ فیڈرل انسپیکٹر اپنے کاموں کی رپورٹ یعنی رجسٹریشن بورڈ اور لائسنسنگ بورڈ یا کوئی بھی مجاز اتھارٹی یعنی BC دونوں جواب درست ہیں کو کرتا ہے اور اس سے آئندہ احکامات کا طلبگار ہوتا ہے۔ قانون کے تحت گورنمنٹ اینالسٹ سیمپل وصول کرنے کے بعد کتنے دنوں میں رپورٹ ڈرگ انسپیکٹر کو بھیجنے کا پابند ہے؟ 60 دنوں میں کم و بیش۔ یہ کچھ سزائیں اور جرم ہیں، یہ آپ کو پہلے پڑھ کے سنائی جا چکی ہیں۔ تو اب صرف اور صرف یہ MCQs کی شکل میں جو سوال ہیں ان کے بارے میں پڑھا جا رہا ہے۔ عناصر کی کتنی اشکال ہیں؟ 3 اشکال ہوتی ہیں، ٹھوس، مائع اور گیس۔ 2 یا زیادہ عناصر کے ملنے سے کیمیائی مرکبات بنتے ہیں، اس عمل کو عناصر کا مجموعہ کہتے ہیں۔ مادے کے کیمیائی عمل کے دوران اشیاء کا کل مادہ یا کمیت تبدیل نہیں ہوتی، قانون بقائے مادہ کہلاتا ہے۔ ایک خالص کیمیائی مرکب ہمیشہ عناصر کی بلحاظ وزن خاص تناسب پر مشتمل ہوتا ہے، یہ مستقل تناسب کا قانون کہلاتا ہے۔ جب 2 عناصر آپس میں مل کر 2 یا زائد مرکبات بنا سکتے ہیں تو بننے والے مرکبات میں ایک عنصر کا وزن معین ہوتا ہے اور دوسرے عنصر کا وزن ایک خاص تناسب سے بڑھتا ہے۔ یہ تناسب مکمل عدد 1 2 3 ہوتا ہے، یہ حاصل ضرب کی تناسب کا قانون کہلاتا ہے۔ ان کا نہ تو معین حجم ہوتا ہے اور نہ ہی معین شکل، کم کثافت ہوتی ہے۔ NPT پر 1 لیٹر کا وزن 0.09 گرام ہے۔ یہ کس کی خصوصیات ہیں؟ یہ گیس ہوتی ہے۔ مستقل درجہ حرارت پر گیس کا معین وزن جو حجم گھیرتا ہے وہ پڑنے والے دباؤ کے برعکس متناسب ہوتا ہے، اسے بوائل کا قانون کہتے ہیں۔ اگر مطلق درجہ حرارت دگنا کر دیا جائے تو حجم بھی دگنا ہو جائے گا، یہ کس قانون میں ہوتا ہے؟ نشاندہی کریں۔ یہ چارلس کے قانون میں ایسا ہوتا ہے۔ تمام گیسیں یکساں حجم، دباؤ اور درجہ حرارت کی یکساں کیفیت پر سالمات کے برابر تعداد کی حامل ہوتی ہیں، ایووگیڈرو کا قانون کہتے ہیں۔ کس قانون میں دباؤ مستقل ہوتا ہے؟ چارلس کے قانون میں۔ کس میں درجہ حرارت مستقل ہوتا ہے؟ بوائل کے قانون میں۔ 1 لیٹر محلول میں منحل کے مولز کی تعداد کو مولیرٹی کہتے ہیں۔ نارملٹی منحل کے مساوی گرام فی لیٹر محلول کو ظاہر کرتا ہے۔ N1 سوڈیم کلورائڈ کے 1 لیٹر محلول میں سوڈیم کلورائڈ کی مقدار کتنی ہوگی؟ 58.5 یعنی 58.5 1 مول کہلائے گا سوڈیم کلورائڈ کا۔ ہر ٹھوس کی مائع میں حل پذیری کی ایک حد ہے، اس حد کے بعد اگر منحل کی مزید مقدار حل نہ ہو تو وہ اسے سیر شدہ محلول کہلاتا ہے۔ ٹھوس کی گرام میں وہ مقدار جو مائع کے 100 گرام میں کسی خاص درجہ حرارت پر سیر شدہ محلول بنائے وہ حل پذیری کہلاتی ہے۔ عام طور پر درجہ حرارت بڑھنے سے حل پذیری بڑھتی ہے، لیکن کیلشیم ایسیٹیٹ کی حل پذیری کم ہوتی ہے۔ ٹھوس ذرات کے سائز گھٹنے سے حل پذیری بڑھ جاتی ہے۔ خالص محلل کا نقطہ انجماد اس وقت کم ہو جاتا ہے جب کہ اس میں منحل شامل کر دیا جائے۔ خالص محلل کا نقطہ کھلاؤ بڑھ جاتا ہے اگر اس میں منحل ڈال دیں۔ کمزور الکلی والی دوائی تیزابی محلول میں زیادہ حل پذیر ہوتی ہے۔ یہ محلول کی کچھ اقسام ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یہ منحل ہے، یہ محلل ہے اور اس کی مثال ہے گیس میں جیسے ہوا، مائع گیس میں، پانی ہوا میں یعنی بھاپ، ٹھوس گیس میں، آئوڈین نائٹروجن میں، گیس مائع میں، آکسیجن یا کاربن ڈائی آکسائڈ پانی میں، ٹھوس مائع میں، نمک پانی میں، مائع میں، الکحل پانی میں، ٹھوس میں، پیتل یعنی براس، مائع ٹھوس میں، مرکری سوڈیم میں، گیس ٹھوس میں یعنی ہائیڈروجن پلاڈیم میں۔
یہ بھی MCQs ہیں، ان کو بھی اسی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ کاربن کے مرکبات کا تعلق کیمیا کی کس شاخ سے ہے؟ یعنی نامیاتی کیمیا۔ کچھ مرکبات میں کاربن موجود ہوتی ہے لیکن وہ غیر نامیاتی مرکبات ہیں، ان کی شناخت کریں۔ یعنی دھاتی کاربونیٹ، دھاتی سائنائڈ، کاربائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ، تینوں درست ہیں۔ نامیاتی مرکبات صرف ایک عنصر کاربن کی وجہ سے بنتے ہیں اور ان کی تعداد باقی تمام عناصر کے مرکبات سے زیادہ ہے، یعنی یہ درست ہے۔ کسی عنصر کے دوسرے عنصر یا مرکب سے ملنے کی صلاحیت کو ویلنسی کہتے ہیں، یہ درست ہے۔ کاربن کی ویلنسی 4 ہے، ہائیڈروجن کی ویلنسی 1 ہے۔ کاربن میں 4 ویلنسی ہونے کی بنا پر یہ صلاحیت ہے کہ وہ 4 مختلف ہائیڈروجن ایٹم سے کیمیائی ملاپ کر سکتا ہے، یہ درست ہے۔ آئسومرز یا مشابہ مرکبات ایسے مرکبات ہیں جن میں ایک جیسے عناصر یکساں تعداد میں ہوں لیکن ان کے مرکبات کی ساخت مختلف ہو۔ کاربن کا ڈھانچہ کاربن ایٹم کی کھلی زنجیر، مسلسل یا شاخدار زنجیر یا بند زنجیر پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ ہلکی یا بند زنجیر کاربن مرکبات کی نشاندہی۔ مختلف ہلکی کاربن، بنزین اور غیر بنزین تینوں درست ہیں۔ کون سے مرکبات ہائیڈرو کاربن کہلاتے ہیں؟ جس میں دونوں ہوں۔ سیر شدہ ہائیڈرو کاربن میں کاربن کی 4 ویلنسی استعمال ہوتی ہے۔ ان میں سے کون سے مرکبات سیر شدہ ہائیڈرو کاربن ہیں؟ یعنی ایتھین، میتھین، پروپین تینوں درست ہیں۔ سیر شدہ ہائیڈرو کاربن کو کیا کہتے ہیں؟ الکین، یعنی جس میں صرف ای شامل ہو۔ غیر سیر شدہ ہائیڈرو کاربن مل کر یعنی ڈبل بانڈ اور ٹرپل بانڈ بناتے ہیں۔ غیر سیر شدہ ہائیڈرو کاربن جس میں ڈبل بانڈ ہوں ان کو الکین کہتے ہیں۔ غیر سیر شدہ ہائیڈرو کاربن کو یعنی الکین اور الکائن کہا جاتا ہے۔ غیر سیر شدہ ہائیڈرو کاربن جس میں ٹرپل بانڈ ہوں ان کو الکائن یعنی وائی آ جاتا ہے اس میں، وہ کہتے ہیں۔ کون سے مرکبات فعال ہیں؟ یعنی الکین اور الکائن دونوں فعال ہیں، یعنی بی اور سی۔ ان میں سے کون سے مرکبات آفیشل ہائیڈرو کاربن مسلمہ ادویاتی ہائیڈرو کاربن ہیں؟ یعنی مائع پیرافین، سخت پیرافین، سفید پٹرولیم، ایتھامول، ہلکا معدنی تیل، یہ تمام کے تمام درست ہیں۔ ان میں سے کون سا ہائیڈرو کاربن پٹرولیم سے اخذ کردہ نہیں ہے؟ ایتھامول۔ غیر ہلکی اور نامیاتی مرکبات جس میں ایک OH گروپ ہائیڈروکسی گروپ کاربن سے لگا ہو مونو ہائیڈرک الکوہل کہلاتے ہیں۔ میتھائل الکوہل، ایتھائل الکوہل اور آئسو پروپائل الکوہل مونو ہائیڈرک الکوہل کی مثالیں ہیں۔ کون سی الکوہل اندرونی استعمال کے لیے خطرناک ہے؟ میتھائل الکوہل۔ کتنی طاقت کی ایتھائل الکوہل عام طور پر جراثیم کش استعمال کی جاتی ہے؟ 70% ہوتی ہے یہ۔ آئسو پروپائل الکوہل میں کاربن کے 3 ایٹم ہوتے ہیں۔ آئسو پروپائل الکوہل کا استعمال بطور انجیکشن اور سوئیوں کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے، جلد اور جرائی کے لیے، آلات کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے اور ادویہ سازی میں بطور محلل اور تخفیفی ایجنٹ کے طور پر تینوں درست ہیں۔ ڈائی ہائیڈرک الکوہل میں کتنے OH ہوتے ہیں؟ 2 OH ہوتے ہیں۔ ڈائی یعنی ڈائی کا مطلب ہی 2 ہے۔ ڈائی ہائیڈرک الکوہل کی مثالیں یعنی گلائکول اور پروپائلین گلائکول دونوں ہیں۔ کون سی ڈرائی ہائیڈرک الکوہل کیمیائی خصوصیات میں مونو ہائیڈرک الکوہل سے مشابہ ہے؟ گلائکول۔ ایسے مرکبات جن کے سالمہ میں 3 OH گروپ ہوتے ہیں ان کو شکر پولی ہائیڈرک الکوہل اور ملٹی ہائیڈرک الکوہل یعنی ٹرائی ہائیڈرک الکوہل اور شکر پولی ہائیڈرک الکوہل A اور B دونوں درست ہیں۔ گلیسرین گروپ کس گروپ سے تعلق رکھتا ہے؟ ٹرائی ہائیڈرک الکوہل سے، یعنی گلیسرین میں 3 OH ہائیڈروکسی گروپ 3 اگر اس میں شامل ہوں گے تو گلیسرین تیار ہوتی ہے۔
یہ صاف بے رنگ کا گاڑھا مائع ذائقہ میٹھا بطور ملائم کنندہ کریم اور لوشن کا جز ہے۔ یہ کس مرکب کی خصوصیات ہیں؟ یہ گلیسرین ہوتی ہے۔ گلیسرین کی کس خصوصیت کی بنا پر اسے بتی بنانے میں استعمال کرتے ہیں؟ جسم کے درجہ حرارت پر پگھلنے کی خصوصیت، بڑی آنت کو متحرک کرنے کی خصوصیت اور تحریک دینے کی خصوصیت۔ اے اور سی دونوں درست ہیں۔ ایسے نامیاتی مرکبات جن میں کاربونائل گروپ سی ڈبل بانڈ او ہوتا ہے اس کو الڈیہائڈ کیٹون کہتے ہیں۔ کس گروپ میں ایچ سی او گروپ ہوتا ہے؟ الڈیہائڈ میں۔ فارمالڈی ہائڈ، ایگزامین، پیرالڈیہائڈ اور کلورل ہائیڈریٹ کس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں؟ یعنی الڈیہائڈ اور کیٹون دونوں سے رکھتے ہیں۔ جواب سی ہے اس کا۔ کس گروپ میں کاربونائل ایٹم کے 2 کاربن سے ملا ہوتا ہے؟ یہ کیٹون سے ہوتا ہے۔ فارمالڈیہائڈ محلول، یہ فارمالڈیہائڈ کا 36% آبی محلول ہے۔ اس کو مستحکم کرنے کے لیے میتھائل الکوہل ملاتے ہیں۔ اگر یہ مستحکم نہ ہو تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گدلا ہو جاتا ہے۔ ایسیٹون کا طب میں کوئی استعمال نہیں، بہرحال یہ تیل ریزن کی تیاری میں ایتھر کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ ایسے نامیاتی مرکبات جس میں سی ڈبل او ایچ گروپ ہوتا ہے وہ کاربولک ایسڈ کہلاتے ہیں۔ کس کیمیکل کا 6% وزن در وزن محلول ہلکا ایسٹک ایسڈ کہلاتا ہے اور فارمیسی میں بطور محلل استعمال کیا جاتا ہے؟ ایسٹک ایسڈ۔ لیکٹک ایسڈ، سٹرک ایسڈ، ٹارٹرک ایسڈ اور اولک ایسڈ اور سیلیسلک ایسڈ کا تعلق کس گروپ سے ہے؟ یہ کاربولک ایسڈ سے ہے۔ سیلیسلک ایسڈ کی کس شکل میں ایسپرین بن جاتی ہے؟ ایسیٹائل سیلیسلک ایسڈ کی شکل میں۔ دافع تپ اور وہ ادویات ہیں جو بڑھا ہوا درجہ حرارت کم کرتی ہیں۔ دافع درد اور دافع تپ اثرات ایک ہی دوا میں ہو سکتے ہیں۔ دافع درد ادویات کی 2 اقسام ہیں۔ افیونی دافع درد یعنی مارفین، کوڈین، پیپاورین تینوں شامل ہیں۔ ترکیبی دافع درد میں ایسپرین، پیراسٹامول، پیتھیڈین، ہائیڈروکلورائڈ، میفنیمک ایسڈ، کیفین، سوڈیم سیلیسلیٹ، آئبوپروفین، ڈیکلوفینک، سوڈیم اور پوٹاشیم تینوں درست ہیں۔ کون سا ترکیبی دافع درد علت کا سبب بنتا ہے؟ پیتھیڈین ہائیڈروکلورائڈ۔ کون سی ترکیبی دافع درد گینٹھیا کی بخار اور گاؤٹ نقرس کے علاج میں مفید ہے؟ ایسپرین، سیلیسلیٹ، یعنی یہ دونوں ہیں بی اور سی۔ کون سی ادویات دافع درد اور دافع تپ ہیں؟ یعنی ایسپرین، آئبوپروفین، ڈیکلوفینک، سوڈیم، پیراسٹامول تینوں۔ قدرتی دافع درد ادویات کی نشاندہی کریں۔ افیون، مارفین، پیتھیڈین اور ہائیڈروکلورائڈ دونوں درست ہیں۔ ان میں سے کون سی دافع درد دوا سے علت پیدا نہیں ہوتی؟ پیپاورین۔ عمومی مسکن ایسی ادویات ہیں جو کہ جسم کے ایک حصے کو سکون بخشتی ہیں، یعنی جو پورے جسم کو بے حس کر دیں اور عضلات کو اتنا ڈھیلا کر دیں کہ عمل جرائی ہو سکے۔ ان میں سے کون سی دوا مائع شکل میں ہوتی ہے؟ یعنی نائٹرس آکسائڈ اور مسکن ایتھر، ہیلوتھین اور مسکن ایتھر دونوں ہوتی ہیں مائع شکل میں، دوسری تو گیس ہے۔ کون سی دوا آئی وی کے ذریعے دی جاتی ہے؟ سوڈیم تھائیوپینٹل۔ مقامی مسکن اور وہ ادویات ہیں جو مناسب خوراک میں جسم کے کسی حصے میں استعمال کی جائیں تو مقامی طور پر درد کا احساس ختم کرتی ہیں لیکن ہوش و حواس متاثر نہیں کرتی۔ کوکین، بنزائل الکوہل، لیگنوکین ہائیڈروکلورائڈ، پروکین ہائیڈروکلورائڈ تمام اے بی سی تینوں درست ہیں۔ کون سا مقامی مسکن رطوب کی غشا میں مؤثر طور پر جذب ہوتا ہے، اس لیے 2.4% کا محلول ایک کامیاب ٹاپیکل سطحی مسکن ہے؟ لیگنوکین ہائیڈروکلورائڈ۔
क्लोराइड। इंसानों में मलेरिया प्लाज्मोडियम की 4 अक़साम से फैलता है। एनाफ्लीज मच्छर मादा मच्छर मलेरिया फैलाने का सबब है। कोनिन और सिंगोनिन दरख्त की छाल से हासिल किए जाते हैं। इनमें से कौन सी दवा रेसोचीन के नाम से मशहूर है? क्लोरोक्विन फॉस्फेट। पेरीमेथामीन को डायराप्रम भी कहा जाता है। सबसे मुफीद मलेरिया दवा कौन सी है? पैरामेथामीन या डायराप्रम। ऐसी अद्वियात जो नॉर्मल से ज़्यादा पेशाब बनाने को तहरीक दें पेशाब आवर कहलाती हैं, यानी थ्योब्रोमीन, थ्योफाइलिन व कैफीन तीनों दुरुस्त हैं। कौन सी दवा ज़्यादा मौसर पेशाब आवर है? थ्योफाइलिन। थ्योब्रोमीन थ्योब्रोमा कोका के पके हुए खुश्क पत्तों से हासिल की जाती है। कैफीन चाय और काफ़ी, गुआराना, कोला तीनों से हासिल की जाती है। कैफीन कमज़ोर पेशाब आवर, अच्छी मददगार दाफ़े दर्द, मरकज़ी असाबी निज़ाम को तहरीक देती है, तीनों दुरुस्त हैं। मरकरी की पेशाब आवर अद्वियात मरसालिल एसिड, थ्योफाइलिन, मेरोलोराइड और मरसालिल एसिड दोनों दुरुस्त हैं। डायाजाइड, एल्डेक्टोन, एल्डेक्टाजाइड और लासिक्स अद्वियात किन मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं? ये पेशाब आवर के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। ये अंदाज़ा लगाया गया है कि इंसानी नस्ल का 1/3 हिस्सा तफैली कीड़ों का शिकार है। अद्वियाती एतबार से कुरमकश दवा का असर कीड़े या कुरम के असबी इज़लाती निज़ाम पर होता है। एथाइल क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और टेट्राक्लोर एथिलीन किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं? क्लोरीन वाले हाइड्रोकार्बन से। हेक्साइल रिसोर्सिनॉल किन कुरम के लिए मुफीद है? टेप वर्म, विप वर्म और हुक वर्म तीनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनमें से कौन सी अद्वियात ब्रॉड स्पेक्ट्रम हैं? ये जहरीली असरात कम हैं, सिर्फ एक ही खुराक काफ़ी होती है। इसके लिए जेंटल और कैटरस दोनों हैं। बी और सी जवाब दुरुस्त हैं। कौन सी सल्फा ड्रग्स ऑपरेशन से पहले मिकद को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होती हैं? सेक्सिनाइल सल्फाथायाजोन। पेशाब की नालियों के अमराज में कौन सी सल्फा ड्रग्स ज़्यादा मुफीद हैं? सल्फाडायाजीन और सल्फाडाइमिडीन। ए और बी दोनों दुरुस्त हैं। सल्फा मेथॉक्साजोल ट्राइमेथोप्राम का मजमूआ किस नाम से दस्तयाब है? ये सेप्ट्रान और कोट्राई निकोट्रम तीनों नामों से दुरुस्त है। शक्करनुमा का गैर शक्कर वाला हिस्सा ए ग्लाइकोन और ग्लाइकोन, ए बी दोनों दुरुस्त हैं। शक्करनुमा की अहम इकसाम कार्डिक ग्लाइकोसाइड, सपोनियन ग्लाइकोसाइड्स, एंथ्रोक्विनोन ग्लाइकोसाइड तीनों दुरुस्त हैं। कौन से नाइट्रोजनी मरकबात हैं? असासी हैं और पानी में नाहल पजीर हैं। अल्कलीनुमा। मार्फिन, कोडीन, पेपावरिन अल्कलीनुमा के किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं? अफ्यूनी अल्कलीनुमा से। एट्रोपिन और कोकेन अल्कलीनुमा के किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं? प्रोपेन अल्कलीनुमा से। 2 पाकिस्तानी साइंसदानों सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी और रिफ़अत सिद्दीकी ने कौन सा अल्कलीनुमा अख़ज़ किया? रावल्फिया। कौन सा अल्कलीनुमा तनफ़ुसी नाली को फैलाता है, उज़लात ढीला करता है, दमा और हाई फीवर में मुफीद है? एफेड्रीन। ऐसे मरकबात जो ज़िंदा खुलियात से हासिल किए जाते हैं और कम मिकदार में इस्तेमाल करने से जरासीम के नशोनुमा को ख़त्म करते हैं या इनको हलाक कर देते हैं, एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कौन सा पहला एंटीबायोटिक 1928 में ईजाद किया? पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक्स अद्वियात सिर्फ ज़िंदा खुलियों के लिए नीम तरकीबी तरीक़ों से तीनों दुरुस्त हैं। पेनिसिलिन एक जानदार पेनिसिलियम नोटेटम से अख़ज़ किया गया है।
پینسلین، اموکسیسلین اور کلوکساسلین کون سی اینٹی بائیوٹک ہیں؟ یہ نیم ترکیبی ہیں۔ اسٹیپٹومائسین اسٹیپٹومائسس گریسس سے اخذ کیا گیا ہے جو پھپھوندی کی طرح کا جاندار ہے۔ اسٹیپٹومائسین کس انفیکشن میں زیادہ استعمال کی جاتی ہے؟ یہ ٹی بی میں زیادہ استعمال کی جاتی رہی ہے۔ کس اینٹی بائیوٹکس کے اثر سے سماعت متاثر ہو سکتی ہے اور مریض مستقل بہرا ہو سکتا ہے؟ یہ اسٹیپٹومائسین سے ہو جاتا ہے۔ اس سے کرینل نرو نمبر 8 متاثر ہو جاتی ہے۔ ٹیٹراسائکلین ایک براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک ہے۔ کس اینٹی بائیوٹک کا اثر پینسلین سے ملتا جلتا ہے؟ ایریتھرومائسین۔ کون سا اینٹی بائیوٹک زیادہ استعمال کرنے سے بون میرو کو نقصان پہنچاتا ہے، خون کی شدید کمی کرتا ہے، مہلک ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ کلورامفینیکار ہے۔ کون سا اینٹی بائیوٹک مقامی استعمال کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے؟ نیومائسین۔ براڈ اسپیکٹرم ادویات میں اثر کرنے کا دائرہ کار وسیع ہوتا ہے۔ کیموتھراپی سے مراد ایسے اینٹی مائکروبل ایجنٹ ہیں جو کسی میزبان میں داخل ہوئے پیراسائٹک پیتھوجنز کو ہلاک کرتے ہیں۔ بیکٹیریوسٹیٹک ادویات جراثیم کی گروتھ کو روک دیتی ہیں۔ بیکٹیریوسائڈن ادویات جراثیم کو ہلاک کرتی ہیں۔ قدرتی پینسلین مثلاً بینزائل پینسلین، نیم ترکیبی پینسلین مثلاً بینزائل پینسلین، پروکین پینسلین، کلوکساسلین، میتھیسلین، براڈ اسپیکٹرم پینسلین مثلاً ایمپیسلین، اموکسیسلین، امپیکلاکس، اموکسیسلین، کلیولینک ایسڈ، اینٹی سوڈومونال پینسلین مثلاً کاربینسلین۔ پینسلین کا عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اس کی خلیہ کی دیوار کو تباہ کرتی ہے اور جراثیم کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اینٹی بائیوٹکس ادویات بیکٹیریا، فنگس اور وائرس کے لیے مختلف ہوتی ہیں۔ سیفلوسپورین اینٹی بائیوٹکس بھی بیکٹیریا کے سیل وال کو تباہ کرتی ہیں۔ سیفلوسپورین ادویات کی درجہ بندی فرسٹ جنریشن اورل ادویات مثلاً سیفراڈین، سیکنڈ جنریشن میں اورل مثلاً سیفاکلور، تھرڈ جنریشن میں انجیکشن مثلاً سیفوٹیکزیم یا سیفٹرائکزون کہہ سکتے ہیں۔ اگر دوا انجیکشن کے ذریعے داخل کی جائے تو اس طریقہ کو پرینٹر روٹ اور غیر دہانی طریقہ سی اور بی دونوں درست ہیں کہتے ہیں۔ انسولین اور ایڈرینالین منہ کے ذریعے نہیں دی جاتی کیونکہ یہ نظام ہضم میں سوزش پیدا کرتی ہے، ہاضمہ کے عمل سے تحلیل ہو جاتی ہے۔ یہ سی ہاضمہ کے عمل سے تحلیل ہو جانے والا جواب درست ہے۔ انجیکشن کے ذریعے میں دوا جسم جلدی جذب ہو جاتی ہے، ہنگامی حالت میں مفید ہے اور دوا کا اثر ضائع نہیں ہوتا۔ دوا کا اثر فوری ہوتا ہے درون ورید اگر انجیکشن آئی وی انجیکشن لگایا جائے تو۔ جلدی طریقے کو لوکل ٹروپیکل دونوں درست ہیں بھی کہتے ہیں۔ انسٹیلیشن دوا داخل کرنے کا وہ طریقہ ہے جس میں دوا یعنی آنکھ، کان، ناک، حلق وغیرہ میں داخل کی جاتی ہے۔ وہ طریقہ جس میں دوا جسم کے مائعات کو تقسیم کرنے کے لیے مہیا کی جاتی ہے انجذاب کہلاتا ہے۔ اس کا انحصار ڈرگ پرمیشن، بائیو اویلیبلٹی، بائیو ٹرانسفیوژن تینوں درست ہیں۔ بائیو ٹرانسفارمیشن وہ عمل ہے جس سے جسم کے اندر انزائم کے اثر سے دوا میں کیمیائی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ جسم میں یہ حصے پھیپھڑے اور گردے، جگر، نظام ہاضمہ، غدود اور جلد تینوں درست ہیں۔ بائیو اویلیبلٹی دوا کی وہ مقدار جو بغیر تبدیل ہوئے خون میں شامل ہوتی ہے۔ ڈرگ پرمیشن وہ عمل ہے جس سے دوا جسم میں داخل ہونے کے مقام سے جذب ہوتی ہے، جس کے دوسرے حصوں تک پہنچتی ہے، جسم کے دوسرے حصوں تک پہنچتی ہے اور جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ یہ پسینہ، لعاب اور غدود وغیرہ کے ذریعے دوا جسم سے خارج ہونے کے ذرائع یعنی پسینہ، لعاب اور غدود، گردہ اور جگر، نظام ہاضمہ، پھیپھڑے اور آنسو تینوں جواب درست ہیں۔ دوا کی ہاف لائف سے مراد ہے کہ وہ وقت جس میں داخل کی گئی دوا کی آدھی مقدار خارج ہو جاتی ہے۔ کون سے فراہمی کے طریقے سے دوا کا انجذاب فوری ہوتا ہے؟ بذریعہ آئی وی انجیکشن۔ قوی محلول ضعیف محلول کے مقابلے میں تیزی سے جذب ہوتے ہیں
یہ درست ہے۔ بعض اوقات زہریلی ادویات سے منتخب سمیت پیدا کر کے دوا کا کام لیا جاتا ہے، مثلا فینول، کریسول اور ٹینن سے۔ دوا کی طبعی خاصیت کو دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی مائع پیرافین سے اسی اصول پر قبض دور کرتی ہے۔ نفوذی عمل حیوانی چارکول گیسوں اور زہریلے مادوں کو جذب کرتا ہے، یہ تینوں درست ہیں۔ دوا نے جس جگہ اثر کرنا ہے خون کے ذریعے وہاں پہنچتی ہے اور مطلوبہ جگہ کی سطح پر واقع خلیے قبول کنندہ وصول کنندہ دونوں درست ہیں سے ملتی ہے۔ 20 عمر سالوں میں ضرب بالغ فرد کی خوراک، یہ کون سا فارمولہ ہے؟ یہ ڈیلنگ کا فارمولہ ہے۔ کوکین اور ایڈرینالین خون کے دباؤ کو دو چند کرتی ہے اور ان کے اثر کرنے کی جگہ ایک ہی ہے، اس عمل کو قوی الاثر کہتے ہیں۔ اگر کسی دوا کے زیر اثر مریض اس کا عادی ہو جائے، طبعی اور فعلیاتی انحصار کرے اور دوا جاری رکھنا اس ایک ضرورت بن جائے اور مریض سمجھے کہ دوا کے بغیر وہ مر جائے گا، اس کیفیت کو ایڈکشن، علتی ہونا کہتے ہیں۔ تاب آوری میں مریض دوا کے معمول کی خوراک کو غیر معمولی مزاحمت دکھاتا ہے اور اس کی وجہ یعنی دوا مسلسل استعمال کرنے سے تاب آوری، ٹیکیفائلیکس، جنسیاتی تاب آوری تینوں درست ہیں۔ دوا کی مدت اثر پذیری ختم ہونے سے یعنی ادویات کا اثر کم ہو جاتا ہے، کچھ زہریلی ادویات مزید زہریلی ہو جاتی ہیں، سی اور بی دونوں درست ہیں۔ کون سی شکل میں دوا فوری جذب ہوتی ہے؟ یہ گیس کی وجہ سے فوری جذب ہوتی ہے۔ کیمیائی طور پر دوا اثر کر کے اپنا اثر دکھاتی ہے، جیسے معدہ میں ہائیڈروکلورک ایسڈ کو سوڈا بائی کارب سے زائل کیا جاتا ہے۔ حیاتیاتی کیمیائی عمل میں جراثیم میں فولک ایسڈ کی تیاری نہ ہونا، یہ دونوں درست ہیں۔ بچوں کی خوراک معلوم کرنے کے کتنے فارمولے ہیں؟ 3 فارمولے ہیں۔ اگر جسم کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ جلدی جذب ہوتا ہے، مثلا خون کی کمی کے مریضوں میں آئرن جلدی حل ہو جاتا ہے۔ عضلات کی کتنی اقسام ہیں؟ 2۔ جگر اور لبلبہ کا تعلق کس نظام سے ہے؟ نظامی نظام سے۔ مردوں اور عورتوں میں تولیدی نظام مختلف ہوتا ہے۔ بچہ دانی میں کون سا خلیہ پرورش پاتا ہے؟ یہ تولیدی خلیہ ہوتا ہے۔ خون میں موجود مختلف فاسد مادوں کی صفائی ہوتی ہے، یعنی دل کے ذریعے، پسینہ کے ذریعے، گردوں کے ذریعے اور پسینہ کے ذریعے، اے اور سی۔ نظام ہاضمہ ایک لمبی ٹیوب پر مشتمل ہوتا ہے جو معدہ، منہ، آنتیں تینوں درست ہیں۔ پیپٹک السر میں کون سی ادویات نہیں دی جا سکتی؟ NSAIDs، نیورون بلاکنگ ڈرگز، الکوہل اور زینتھین تینوں درست ہے۔ ان میں سے کون سی دوا کیمیائی اینٹی ایسڈ ہے؟ میٹھا سوڈا، کیلشیم کاربونیٹ، میگنیشیم آکسائڈ تینوں درست ہیں۔ مندرجہ ذیل ادویات کے کیا ذیلی اثرات ہیں؟ کینسر ڈرگز، ایسپرین، ایمیٹین، مارفین الٹی لانے کی وجہ بن سکتی ہیں۔ الٹی روکنے والی لارجیکٹل کلورپرومازین کس گروپ سے تعلق رکھتی ہے؟ سینٹرل اینٹی ایمیٹک گروپ سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکوڈ پیرافین کس گروپ سے تعلق رکھتا ہے؟ یہ لوبریکینٹ پرگیٹیوز کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ آج کا سوال یعنی MCQs تقریباً مکمل ہو گئے ہیں، اور ان کو اگر آپ سن لیں گے تو آپ کی باقی کتاب کی بھی وہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن ہو جائے گی، آپ کو سارے سوال ذہن نشین ہو جائیں گے۔ پوری کتاب کے یعنی اس حصے کے جتنے بھی یہ میں نے پڑھے ہیں تو یہ کتاب کے سوالوں سے ہی نکالے گئے ہیں، تو آپ اس کو برائے مہربانی تسلی سے یاد کر لیں تو آپ کا پیپر آسان ہو جائے گا۔ والسلام۔